بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. انتہائی مختصر مسئلہ آج شروع کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے ایسے پیسوں سے گھر کا سامان خریدا ہے کہ جس کا خمس نکالا جا چکا ہے، آٹا خریدا ہے، چاول خریدا ہے، گھر کی دوسری ضرورت کا سامان خریدا ہے، اس کے بعد سال کے اختتام پر وہ سامان بچ جاتا ہے، تو اس بچے ہوئے سامان پر دوبارہ خمس نہیں دینا ہے، بشرطے کہ پہلے خمس دے کر یہ سارا سامان خریدا ہو تو دوبارہ اس کا خمس نہیں دینا ہوتا. مسئلہ نمبر 1225 ہماری کتاب کے اعتبار سے، ہو سکتا ہے آپ کی کتاب میں نمبر الگ ہو. ما يدخره من المعون كالحنطة والدهن ونحو ذلك اذا بقي منه شيء الى السنة الثانية. کہتے ہیں کہ جو شخص بھی گھر کا سامان ذخیرہ کرتا ہے، چاہے وہ گندم ہو، تیل ہو، چاول، چینی وغیرہ ہو، مثلا اگر دوسرے سال کے اختتام میں وہ بچ جاتا ہے، پہلا سال مثلا جنوری 2011، دوسرا سال جنوری 2012، تو 2012 کے جنوری میں یہ سامان بچ گیا، اس نے خریدا تھا جنوری 2011 میں، یا جنوری میں نہیں خریدا تھا، مارچ میں، اپریل میں، دسمبر میں خریدا تھا مثلا، اور اب جنوری آ گئی ہے جو اس کی خمس نکالنے کی تاریخ ہے. یہ پہلے وضاحت ہو چکی تھی کہ تاریخ ہی سال سمجھی جائے گی، چاہے ایک دن پہلے خریدا، مگر جب دوسری تاریخ آ جائے گی تو سال مکمل سمجھا جائے گا. لہذا دوسرے سال میں جب اس کی خمس کی تاریخ آ گئی تو یہ سامان بچ گیا. وَكَانَ أَصْلُهُ مُخَمَّسًا لَا يَجِبُ فِيهِ الْخُمْسِ. جتنا سامان خریدا تھا اس رقم کا پہلے خمس نکالا جا چکا تھا، یا تو اصل رقم کا خمس نکالا جا چکا تھا یا اس چیز کا خمس نکالا جا چکا تھا. جو ہماری پرانی مثال تھی کہ مثلا اس کے پاس 5 گنیاں تھیں، اس میں سے ایک گنی بطور خمس نکال دی، تو وہ چیز ہی بطور خمس اس نے ادا کر دی تھی. تو اگر اس بچے ہوئے سامان کا خمس پہلے ادا کر چکے ہیں تو دوبارہ اگرچہ آئندہ سال میں سامان بچے، اس کے باوجود اس کا خمس نہیں ہوگا. نہ صرف یہ کہ اس کا خمس نہیں ہوگا، بلکہ جو سونے میں ہماری مثال آئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سال کے بعد سونے کی قیمت بڑھ گئی ہو، تو 5 گنیوں میں سے ایک گنی اس نے نکال دی، 4 گنی بچ گئی، یہ 4 مخمس پاک گنی ہے. مگر اس وقت دوسرے سال میں ان 4 گنیوں کی قیمت اسی 5 کے برابر ہو گئی ہے، اتنی اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. تو چاہے قیمت بڑھ گئی ہے، اس کے باوجود اس کا خمس نہیں نکالنا ہے. کما انہ لو نقصت قیمتہ لا یجبر النقص من الربح المتجدد. جس طرح سے معاملہ الٹا ہو جائے کہ فرض کیجئے کہ اس نے موبائل خریدا، اور موبائل خریدنے کے بعد مخمس پیسوں سے موبائل خریدا، خمس ادا شدہ پیسے موبائل خریدا اس نے، کسی وجہ سے اس نے وہ موبائل استعمال نہیں کیا اور سال بھر وہ موبائل پڑا رہا. سال کے آخر میں یہ موبائل مخمس سمجھا جائے گا، پاک ہے،
اس رقم سے خریدا تھا کہ جس کا خمس نکال چکے ہیں، مگر سال کے آخر میں اس کی قیمت بھی گر گئی ہے۔ خریدا تھا ہم نے 5,000 کا، اب اس کی قیمت ہو گئی ہے 3,000۔ تو چاہے اس کی قیمت گر بھی گئی ہے تب بھی وہ معاملہ ہے کہ خمس نہیں نکالنا، اگر اس کی قیمت بڑھ گئی ہوتی تب بھی وہ معاملہ ہے کہ خمس نہیں نکالنا۔ چنانچہ جس رقم کا خمس پہلے نکال دیا جا چکا ہو، اس سے اگر کوئی چیز خریدی جائے تو سال کے آخر میں وہ چیز اگر ہمارے پاس پڑی ہے تو چاہے اس کی قیمت وہی ہو، چاہے اس کی قیمت بڑھ گئی ہو، چاہے اس کی قیمت کم ہو گئی ہو، تمام صورتوں میں اس کا خمس دوبارہ نہیں نکالنا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خمس ہی کے مسائل میں آج ذرا سا مختلف مسئلہ ہے۔ اگر کسی شخص نے کوئی سامان خریدا، اپنی موجودہ سال کی آمدنی سے کوئی سامان خریدا اور بعد میں اسے احساس ہوا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور سال کے آخر تک استعمال نہیں کیا اس نے، موبائل اس کا مثلا خراب ہو گیا تھا اور نیا موبائل خرید کے لایا یہ، جب خرید کے لایا تو پرانا بھی چلنے لگ گیا، تو اس نے سوچا کہ چلو ابھی رہنے دو، بعد میں دیکھیں گے اس کو، تو موبائل کے لایا اور سال بھر ایسے ہی پڑا رہا۔ سال کے آخر میں اب اس پر خمس دینا ہوگا، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی قیمت پر خمس دینا ہوگا۔ اس نے خریدا تھا مثلا 5,000 کا موبائل، اب سال کے آخر میں جا کر اس کی قیمت 4,000 ہو گئی ہے، تو 4,000 پر یہ خمس نکالے یا 5,000 پر خمس نکالے؟ کس پر خمس نکالے؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ 4,000 پر خمس نکال دیتا ہے تو کافی ہے، جتنے کا اس نے خریدا تھا 5,000 کا، پورے 5,000 کا خمس ادا کرنا اس پر واجب نہیں ہے، البتہ بہتر یہی ہے کہ وہ پورے 5,000 پر خمس نکالے۔ تو مسئلہ آپ پیش نظر رکھیے، ابتدائی حصہ یہ ہے کہ سامان خرید کے لائے، بعد میں احساس ہوا کہ اس کی ضرورت نہیں تھی اور سال بھر ویسے ہی پڑا رہا۔ جی ہاں، اب سوال دوسرا یہ ہے کہ فرض کریں کہ موبائل کی قیمت بڑھ گئی، جیسا انہوں نے سوال پوچھا ہے، موبائل میں تو یہ نہ ہونا ذرا مشکل ہے لیکن سونے میں یہ ذرا پاسبل ہے، لیکن ہم فرض کرتے ہیں چلے موبائل میں بھی یہ 5,000 کا خرید کے لے آیا تھا، سال کے آخر میں موبائل کی قیمت ہو گئی 6,000، تو جو سال کے آخر میں قیمت ہے اس قیمت پر اسے خمس ادا کرنا ہے۔ اصل دیکھنا یہ کہ جس دن یہ خمس نکالنے جا رہا ہے اس دن اس کی کیا قیمت ہے، اگر کم والی قیمت ہے تو کم کا خمس نکالے، زیادہ والی قیمت تو زیادہ خمس نکالے۔ مسئلہ نمبر 1226، اذا اشترى بعین الربح شیئا فتبین الاستغناء عنہ۔ اگر کسی نے اپنے سال کے منافع سے کوئی چیز خریدی اور بعد میں اسے احساس ہوا کہ اس کی سے ضرورت نہیں ہے اور سال بھر ایسے ہی پڑا رہا، تو وجب علی راس السنۃ اخراج خمسہ بقیمتہ حین ذاک، تو اس پر واجب ہے کہ وہ اب اس چیز کا خمس نکالے، مگر جو اس وقت کی قیمت ہو اس وقت کا خمس نکالے۔ سال کے آخر میں جس تاریخ کو یہ خمس نکال رہا ہے اسی تاریخ میں دیکھے کہ اس کی کیا قیمت ہے، اس کے اعتبار سے خمس ادا کرے، اگر قیمت کم ہو گئی ہے تو کم خمس ادا کرے، زیادہ قیمت ہو گئی تو زیادہ قیمت ادا کرے۔ والاحوط استحبابا مع نزول قیمتہ الراس المال مراعات راس المال۔ اگر موبائل 5,000 کا خرید کے لایا تھا اور قیمت اس کی 6,000 ہو گئی تو بات ختم ہو گئی کہ 6,000 پر خمس نکالنا ہے، لیکن موبائل 5,000 کا خرید کے لایا تھا اور قیمت 4,000 ہو گئی تو 4,000 پر خمس نکال دینا کافی ہے، یہ اپنی بڑی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو جائے گا، لیکن احتیاط مستحب یہ کہ جتنے کا اس نے خریدا تھا اس قیمت پر خمس نکالے، یعنی 5,000 کا خریدا تھا تو 5,000 کا خمس نکالے۔ وَقَضَى اشْتَرَاهُ عَالِمًا بِعَدَمِ الْاحْتِيَاجِ إِلَيْهِ كَبَعْضِ الْفِرَاشِ الزَّائِدَةِ وَالْجَوَاهِرِ الْمُدَّخَّرَةِ لِوَقْتِ الْحَاجَةِ فِي السِّنِينِ اللَّاحِقَةِ وَالْبَسَاتِينِ وَالدُّورِ الَّتِي يُقْصَدُ الْاِسْتِفَادَةُ بِنِمَائِهِمَا۔
اور اسی طرح سے اگر وہ کوئی ایسی چیز خریدتا ہے جس کی اسے اس وقت ضرورت نہیں ہے، چیز اس نے خرید لی ہے مگر اس وقت اس کی ضرورت نہیں ہے، جیسے بہت سارے لوگ زمین خرید لیتے ہیں، ابھی ضرورت نہیں ہے مگر خرید لی، پڑی رہے گی، اچھا ہے۔ مکان خرید لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کرائے پر دے دیں گے یا پڑا رہے گا، کوئی حرج نہیں، مکان کی قیمت تو بڑھتی رہتی ہے۔ سونا خرید لیتے ہیں، سونے کی قیمت کم تو ہوتی نہیں، ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے، تو ضرورت نہیں ہے ابھی، مگر اس کے باوجود اس نے خرید لی وہ چیز، اور اس کے بعد سال کے اختتام پر خمس نکالنے کی باری آئی، تو کیا کریں گے؟ خمس تو نکالیں گے، اس چیز کا خمس تو نکلے گا یقیناً، اس کی ضرورت نہیں تھی، اس کے باوجود خرید لیا، تو چاہے مکان خریدا، دکان خریدی یا زمین خریدی، سونا خریدا، جو کچھ بھی خریدا، اس کی ضرورت نہیں تھی، اب یہ سال پر ویسے ہی پڑا رہا، تو اس کا خمس تو نکلے گا، مگر کتنا خمس؟ کلیہ وہی ہے کہ سال کے آخر میں جب خمس دینے کی باری آئے اس وقت دیکھا جائے گا کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ وعلیکم السلام۔ جو اس کی قیمت ہو وہ قیمت اسے ادا کرنا پڑے گی، مگر اگر فرض کیجئے کہ اس کی قیمت نیچے چلی گئی ہے تو احتیاط مستحب یہ کہ جتنے کی خریدی تھی وہ چیز اتنے کا خمس نکالے۔ طریقہ کار وہی، کلیہ وہی ہے جو پہلے بتایا ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يُرَاءَ فِي الْخُمْسِ رَأْسُ مَالِهَا بَلْ قِيمَتُهَا حِينَ التَّخْمِيصِ وَإِنْ كَانَتْ أَقَلَّ مِنْهُ، اس کے لیے لازمی نہیں ہے کہ جتنے کی وہ خریدی ہے اتنے کا خمس نکالے، بلکہ اگر اس کی قیمت کم ہو گئی ہے تو کم کا خمس بھی نکال دے تو کافی ہے، اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ وَكَذَا إِذَا اشْتَرَى الْأَعْيَانُ الْمَذْكُورَةُ بِالذِّمَّةِ ثُمَّ وَفَى مِنَ الرِّبْحِ لم يلزمه الا خمس قیمت العین آخر السنۃ۔ اسی طرح سے اگر اس نے کوئی چیز ادھار خریدی ہے، ادھار اگر ایک چیز خریدی ہے، فرض کیجئے کہ موٹر سائیکل اس نے قسطوں پہ خریدی ہے اور ماہانہ اس کی قسطیں ادا کر رہا ہے، اگر موٹر سائیکل 80,000 کی تھی اور اس نے مثلا طے کیا کہ ماہانہ 5,000 روپے قسط ادا کرے گا، 5,000 کے حساب سے یہ قسط ادا کر رہا ہے ماہانہ، جب خمس نکالنے کی باری آئی تو اب دیکھنا پڑے گا کہ اس موٹر سائیکل پر خمس نکلے گا کہ نہیں نکلے گا۔ اگر یہ موٹر سائیکل اس نے اپنے گھریلو استعمال کے لیے خریدی ہے تو اس پر کوئی خمس نہیں نکلے گا، اس لیے کہ یہ چیز استعمال ہو گئی، اور جو چیز استعمال ہو جائے اس پر کوئی خمس نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہ موٹر سائیکل اس نے اپنے کاروبار کے لیے خریدی تھی، جیسے بہت سارے سپلائی کرنے والے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل پر سامان سپلائی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے خریدی، تو کاروبار کے لیے خریدی گئی چیز چاہے استعمال بھی ہو جائے اس کے باوجود اس کا خمس دینا ہوتا ہے، لہذا سال کے آخر میں اسے خمس دینا پڑے گا۔ اب سال کے آخر میں جو خمس دے گا تو کون سی قیمت پر خمس دے؟ موجودہ قیمت پر یا جو خریدی قیمت اس پر؟ کہتے ہیں نہیں، جو موجودہ قیمت اس کی ہے سال کے آخر میں، اب جو اس کی قیمت ہے اس پر اس کا خمس نکالنا اس پر واجب ہے، جتنے کی خریدی تھی اس پر نکالنا لازمی نہیں ہے۔ وَإِن كَانَ الْأَحْوَطُ اسْتِحْبَابًا فِي الْجَمِيعِ مُلَاحَظَةَ مِقْدَارِ الثَّمَنِ، اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے، یعنی زیادہ ثواب کا کام یہ کہ جتنے کی خریدی تھی وہ قیمت اگر بڑی ہوئی تھی تو اس بڑی ہوئی قیمت کا خمس نکالے اور اس کے حساب سے خمس ادا کرے۔ جی نہیں، فقط اس ایک کام میں تو موٹر سائیکل استعمال کوئی نہیں کرے گا، اس کے آنے جانے کے علاوہ اپنے گھریلو کام میں بھی سامان لانا لے جانا، بچوں کو چھوڑنا وغیرہ، اس کام میں بھی استعمال کرے گا، تو وہ گھریلو کام ہی کے لیے سمجھی جائے گی۔ جو کاروباری کام کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کی مثال وہی زیادہ مناسب ہے جو ہم نے بنائی، کہ وہ جو مال سپلائی کرتے ہیں دکانوں پر، سٹورز پر مختلف، وہ باقاعدہ کاروبار کے لیے چیز اس نے خریدی ہوتی ہے سپلائی کرنے کے لیے۔ تو گھریلو اگر استعمال میں سمجھ یہ پتہ ہو جائے کہ گھریلو استعمال والی چیز ہے تو اس پر کوئی خمس نہیں ہوگا۔
موٹر سائیکل کرائے پر دے دیں تو اس کا مطلب ہے کہ خود یہ کرائے پر دینا ایک کاروبار ہے. جیسے سائیکل کرائے پر دینے والے لوگ دکان لے کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ کرائے پر دے, خود ایک کاروبار ہے. تو اگر موٹر سائیکل بھی اس طرح سے کرائے پر دے رہا ہے تو وہ ایک کاروبار ہے, تو کاروبار کے لیے سمجھی جائے گی اور اس کے اعتبار سے پھر اس کا خمس نکالنا ہوگا. یہ آج کی حد تک یہ تفصیل مکمل ہو گئی. اب آئیے ذرا سا مختلف مسئلہ بطور خاص حج کرنے والوں کے لیے. حج کرنا جیسے نماز پڑھنا واجب ہے, روزہ رکھنا واجب ہے, اسی طرح سے جو مستطیع بن جاتا ہے صاحب استطاعت کے لیے حج کرنا بھی واجب ہے, جانا پڑے گا اس حج پر. جو مستطیع بن گیا اس کے لیے تو حج کرنا واجب ہے, لیکن جو ایک مرتبہ حج کر چکا اس پر دوبارہ حج واجب نہیں ہوتا ہے, اس لیے کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج واجب ہے. ایک مرتبہ اگر کسی نے حج کر لیا پھر ساری زندگی دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خمس کا مسئلہ بھی اسی طرح کا ہے کہ ایک چیز پر اگر آپ نے ایک مرتبہ خمس نکال دیا پھر ساری زندگی آپ کے پاس وہ چیز پڑی رہے, دوبارہ کبھی آپ کو خمس نہیں نکالنا. تو حج بھی اگر کسی نے ایک مرتبہ کر لیا اب دوبارہ حج اس پر واجب نہیں ہوگا. لیکن مستحب حج تو کرنا بہتر ہے, بلکہ ہر 5 سال میں حج کرنا تاکید کے ساتھ مستحب ہے, کرنا چاہیے حج. اب اگر یہ مستحب حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو کیا اس رقم کا اسے خمس دینا پڑے گا کہ نہیں دینا پڑے گا؟ واجب والے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ تو واجب تھا اس لیے چلے نہیں دیں, لیکن مستحب والے کا دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا؟ کہتے ہیں واجب ہو یا مستحب ہو دونوں کا اصول ایک ہی ہے. وہ اصول یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اسی سال میں یہ رقم آئی ہے اور اسی سال میں آپ حج پہ چلے جاتے ہیں, یہ رقم خرچ کر دیتے ہیں, اس پر خمس نہیں ہوگا. لیکن اگر کئی سالوں سے جمع کر رہے ہیں, چاہے واجب حج کے لیے جمع کر رہے ہیں یا مستحب حج کے لیے جمع کر رہے ہیں, اگر کئی سالوں سے جمع کر رہے ہیں تو ہر سال جتنی رقم جمع ہو رہی ہے اس رقم کا خمس نکالنا لازمی ہے, اس رقم کا خمس نکالنا پڑے گا. لیکن اگر اسی سال رقم جمع ہوئی ہے اور اسی سال آپ حج پہ چلے گئے تو یہ اسی سال کے اخراجات سمجھے جائیں گے, کوئی خمس نہیں ہوگا, چاہے واجب حج ہو یا مستحب حج ہو. من جملۃ المعون مصارف الحج واجبا کانا او مستحبا, اور انسان کے اخراجات میں سے حج پر جانا بھی ہے. جو اخراجات اس کے ہو رہے ہیں روزانہ کے بنیاد پر, ماہانہ بنیاد پر جو اخراجات کر رہا ہے, اگر جائز و حلال اخراجات وہ انجام دے رہا ہے تو اس پر کوئی خمس نہیں ہوتا. حج بھی اس کے اخراجات میں شامل ہے, چاہے واجب حج ہو یا مستحب حج ہو. اگر وہ اسی سال کی آمدنی سے حج کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کے جائز اخراجات ہیں, لہذا اس پر خمس نہیں ہوگا. وَإِذَا اسْتَطَاعَ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ مِنَ الرِّبْحِ وَلَمْ يَحِجَّ وَجَبَ خُمْسُ ذَلِكَ الْمِقْدَارِ مِنَ الرِّبْحِ وَلَمْ يُسْتَثْنَ لَهُ. اسی سال کسی کو آمدنی ہو گئی, اب اگر یہ اسی سال حج پہ چلا جاتا تو کوئی خمس نہیں تھا, لیکن یہ نہیں گیا. اگر مستحب حج تھا اور نہیں گیا تو ٹھیک ہے, کوئی گناہ کا کام نہیں کیا, کوئی غلط کام نہیں ہوا. لیکن اگر حج اس پر واجب تھا اس کے باوجود وہ نہیں گیا تو اس نے گناہ کا کام کیا, اس کو جانا چاہیے تھا. البتہ یہ اختلاف ہے مجتہدین میں کہ یہ گناہ ہے کہ نہیں ہے, یہ ہم ایک احتیاط والا مسئلہ بتا رہے ہیں. اس کو جانا چاہیے, اسی سال جانا چاہیے. نہیں گیا, یہ نہیں گیا, اس کا مطلب ہے کہ حج کا پیسہ بچ گیا اس کے پاس. تو اب حج کا پیسہ بچ گیا, اس نے یہ سوچا کہ میں آئندہ سال چلا جاؤں گا, چنانچہ یہ پیسہ آئندہ سال کے لیے بچا رہا ہے. اب اس پر خمس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں جی ہاں, اب تو دینا پڑے گا. اس کو اسی سال جانا چاہیے تھا, اگر یہ اسی سال چلا جاتا تو خمس نہ دیتا, کوئی بات نہیں, لیکن اس سال نہیں گیا یہ, اب جو رقم بچی ہے اس پر اسے خمس ادا کرنا پڑے گا. نعم مع استقرار حجت الاسلام فی ذمته وعدم تمکنه من ادائها لاحقا الا مع ابقاء الربح بتمامه لمعونتها لا يجب عليه اخراج خمسه.
ہاں، جو اس نے پیسہ بچا لیا کہ میں آئندہ سال چلا جاؤں گا، اگر یہ حج اس کا واجب حج ہے، یہ واجب حج ہے اس کو اسی سال جانا چاہیے تھا، نہیں گیا، اس نے سوچا کہ میں اگلے سال چلا جاؤں. اب اگر اگلے سال جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو پیسہ اس کے پاس بچا ہے اس میں سے اس کو خمس نکالنا پڑے گا. اگر یہ اس میں سے خمس نکال لیتا ہے تو آئندہ سال حج پہ نہیں جا سکتا. مثلا حج ہوتا ہے 3 لاکھ روپے میں، فرض کرتے ہیں کہ حج 3 لاکھ روپے میں ہوتا ہے، یہ قافلے والے 3 لاکھ روپے لیتے ہیں حج کروانے کے لیے. 3 لاکھ روپے کا خمس بنے گا 60,000 روپیہ. اگر 3 لاکھ میں سے 60,000 نکال دے تو اس کے پاس 2,40,000 بچے گا، اور آئندہ سال حج پر جانے کا کرایہ زیادہ بڑھے گا، کم تو ہونے کا سوال نہیں ہے. تو 2,40,000 میں تو یہ حج کر نہیں سکے گا. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ چلیں آئندہ سال کرایہ نہیں بڑھے گا تو 3 لاکھ کے 3 لاکھ ہی رہیں گے، مگر 3 لاکھ بھی نہیں بچے تو اس کے پاس، تو 2,40,000 بچے. کہتے ہیں اگر اس کا خمس یہ نکال دیتا ہے اور حج پہ جانے کے اس کے پاس پیسے نہیں بچتے ہیں پھر خمس نکال دینے کی وجہ سے، تو اس پر خمس نکالنا واجب نہیں ہے. پھر یہ حج کے لیے پیسے بچا کے رکھے تاکہ آئندہ سال اسی رقم سے یہ حج کی ادائیگی کر سکے. نعم مع استقرار حج الاسلام فی ذمتہ، یہ مسئلہ کب ہے؟ جب حجت الاسلام اس کے ذمے میں آ چکا ہو. کچھ نئے لڑکے ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ نہ سمجھیں، جب ہم نے حج کے مسائل پڑھائے تھے اس وقت یہ حجت الاسلام کا لفظ بہت استعمال ہوا تھا. حجت الاسلام کا مطلب واجب حج. واجب حج اس کے ذمے میں آ چکا، اس سال نہیں گیا، اب اس کے ذمے میں آ گیا، اب ساری زندگی میں اس کے ذمے میں یہ رہے گا جب تک یہ حج ادا نہیں کر دیتا ہے. اگلے سال کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بھی اس کے ذمے رہے گا. تو اگر کسی کے ذمے میں حجت الاسلام یعنی واجب حج آ جائے، اب واجب حج آ جانے کے بعد اگر اس کا وہ خمس نکال لے تو پھر یہ حج نہیں کر سکے گا. تو کہتے ہیں کہ پھر ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ خمس ادا نہ کرے اور حج کی ادائیگی کو مقدم رکھے. وَيَجُوزُ لَهُ إِبْقَاؤُهُ لِيَصْرِفَ فِي تَكَالِيفِهَا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ اس پیسے کو سنبھال کے رکھے تاکہ حج کے لیے جتنے اخراجات کرنے ہیں وہ سارے اخراجات یہ انجام دے سکے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ طاہرین. بابا سے بلند صلوات پڑھیں.